السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورۃ الفیل کے سلسلے میں ہم معلومات اکٹھا کریں گے اور اس کے پس منظر کو جانیں گے۔ اس میں اللہ رب العزت اصحاب فیل کے سلسلے میں تذکرہ فرما رہے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی، کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ یہ ہاتھی والے کون ہیں؟ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ یہ ہاتھی والے وہ لوگ ہیں۔ ملک یمن میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام ابرہہ تھا، جو نصرانی تھا، کرسچن تھا۔ اس نے دیکھا کہ ساری دنیا کے لوگ کعبۃ اللہ کی طرف کھنچتے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی محبت میں سفر کرتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ کعبۃ اللہ کے اندر کیا چیز ہے، کیا مقناطیسی ہے، ایک کیا گریویٹی ہے جو ساری دنیا کے لوگوں کو، مسلمانوں کو کھنچتی ہے۔ کافر کے دل میں یہ بات کیسے آ سکتی ہے؟ اسے کیا معلوم کہ ایمان کا مزہ کیا ہے، خدا اور اس کے رسول کی محبت میں تڑپنا کیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے در بدر بھٹکنا کیسا ہے، اسے کیا معلوم؟ اس نے سوچا کیوں نہ میں بھی ایک ایسا گرجا گھر بناؤں، چرچ بناؤں، جسے دیکھنے کے لیے ساری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو۔ اس نے ایک کلیسا بنایا، ایک چرچ بنایا جو بہت بڑا عمدہ تھا، سونے چاندی سے مرصع کیا ہوا، نقش و نگار کیا ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں ایسی دنیا کو تاریخ دوں جسے دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے گرجا گھر بنایا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرے، اس سونے چاندی کے محل کی طرف وہ لے آئے۔ ایک طرف معمولی سا کعبۃ اللہ جس کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے سوائے معمولی سے پتھر سے بنا ہوا، ایک طرف اس یمن کے بادشاہ ابرہہ کا بنایا ہوا محل، کلیسا، اتنا خوبصورت سونا چاندی سے مرصع کیا ہوا، اس کے پانی سے نقش و نگار کیا ہوا۔ لیکن محبت اللہ سے ہوتی ہے، اس لیے مسجد سے، قرآن سے، کعبۃ اللہ سے ہوتی ہے۔ عربوں کے دل میں کعبۃ اللہ کی محبت تھی، ان کے دلوں میں وہ پیوست تھی۔ کہتے ہیں ایک تاجر وہاں پر جا کر غلاظت کر دیا، یمن کے اس کلیسا میں گھس جا کر غلاظت کر دی۔ اور بعض روایت میں آتا ہے وہاں ایک قافلہ اپنے کھانے کا پکوان بنا رہا تھا، وہاں سے آگ اڑی اور محل میں لگ گئی۔ چنانچہ وہ جو بادشاہ ابرہہ تھا اس نے قسم کھائی کہ جب تک میں کعبۃ اللہ کو اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دوں گا، منہدم نہیں کر دوں گا، نہیں توڑ دوں گا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا، 70,000 کی فوج تیار کی، اور وہ سارے لشکر شان و شوکت کے ساتھ اللہ کے اس گھر کو گرانے کے لیے پوری شان و شوکت سے، طاقت سے، شجاعت سے لشکر کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ جو بھی مسلمان بادشاہ اسے روکنے کے لیے راستے میں آتا، اس کا وہ قتل کر دیتا، دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیتا۔ چنانچہ پہنچ سے کعبے کے قریب پہنچ گئے۔ اس کے ہاتھیوں کے لشکر میں ایک ہاتھی تھا جو سارے ہاتھیوں کا سردار تھا، جس ہاتھی کا نام روایت میں آتا ہے محمود تھا۔ یہ خاص بادشاہ کا ہاتھی تھا۔ عرب کی جنگوں میں ہاتھی بڑے کارنامے ہوتے ہیں۔ وہاں کے جنگوں میں یا تو گھوڑے پر ہوتی یا پیدل ہوتی۔ ہاتھی پر جو جنگ ہوتی وہ عربوں کے لیے اجنبی ہوتی۔ چنانچہ ہاتھیوں کو دیکھ کر سارے عرب کے جانور بچک گئے، دور ہٹ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے خوف کھایا کہ ہم اس اتنی بڑی فوج سے، ہاتھیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔
چنانچہ وہاں کے جو اس زمانے کے سردار حضرت دادا عبد المطلب تھے کعبۃ اللہ کے، انہوں نے کعبۃ اللہ کا غلاف تھاما، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ ہم تیرے گھر کو نہیں بچا سکتے جس طرح آج ہمارے اس ملک میں ہوا۔ انہوں نے بھی دعا مانگی، اے اللہ ہمارے بس کی بات نہیں، جہاں انسان کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے خدا کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ اے اللہ تیری طاقت کا وہ نذرانہ دکھا، تیرا معجزہ وہ کرشمہ دکھا، یہ دنیا دیکھ کر دندان شکن رہ جائے، حیران پریشان ہو جائے۔ دعا مانگ کر واپس آ گئے۔ اب وہاں جو قافلہ پہنچا وہاں پر انہوں نے ڈیرا ڈالا اور چاہتے تھے کہ یہاں سے وہ چڑھائی کرے کعبۃ اللہ پر۔ چنانچہ وہ جو خاص ہاتھی تھا محمود، جس کے پیچھے سارے ہاتھی تھے، جو ہاتھیوں کا سردار تھا، جب اس کا رخ، اس کا منہ کعبۃ اللہ کی طرف ہوا، وہ نہیں چلتا تھا، بیٹھ جاتا۔ اسی طرح دوسری طرف کرتے تو دوڑنے لگتا، بھاگنے لگتا، لیکن کعبۃ اللہ کی طرف کرتا تو بیٹھ جاتا۔ لوگوں نے اسے زنجیروں سے باندھا اور اسے خنجروں سے مارا گیا، لیکن پھر بھی تیار نہیں ہوا۔ اسے جانتا تھا، جانور جانتے ہیں اللہ کی وہ طاقت کو، فرشتوں کے وہ لشکر کو جانتے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ طاقت بھیجنے والے، مدد و نصرت بھیجنے والے، چنانچہ اسے مجبوراً وہاں پر ہاکا گیا۔ جیسے ہی قریب پہنچے، واقدی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں دریا کے کنارے سے ایک عجیب پرندوں کا جھنڈ نظر آیا، جو عجیب و غریب پرندے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اے نبی کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم نے ان کے تدبیروں کو بالکل غلط کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اے نبی ہم نے ان پر طیرن ابابیل پرندوں کا جھنڈ بھیجا۔ واقعی فرماتے ہیں ایسے عجیب و غریب پرندے آج تک دنیا میں دیکھے نہیں گئے، جن کے منہ میں ایک کنکر، پیروں میں، چونچ میں اور دو پیروں میں دو دو کنکر تھے، تین تین کنکر لیے ایک چڑیا اڑ رہی تھی۔ یہ لشکر پر چھا گئی اور پرندوں کے جھنڈ نے سارے ہاتھیوں کے لشکر پر برسانا شروع کر دیا کنکریوں کو، اس طرح جس طرح گولیوں کی برسات ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ کنکر، وہ پتھر انسان کے سر پر پڑتا، اسے چیرتا ہوا ہاتھی کے بھی دو ٹکڑے ہو جاتے، اور بعض روایت میں آتا ہے وہ پتھر جیسے ہی پڑتا زمین تک دھستا چلا جاتا۔ اور ایک تفسیر میں آپ کو بتلاؤں، اللہ رب العزت نے ان چڑیوں کے ہاتھ میں پہاڑ کو دے دیا تھا۔ چھوٹے کنکر میں پہاڑ کیسے؟ آپ جانتے ہیں، ایک نیوز پیپر لیں، اس نیوز پیپر کو آپ تولیں 50 گرام، اسے مدڑ دیں، چھوٹا کر دیں بالکل، پھر تولے، اس کا وزن وہی برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو چھوٹا کر کے کنکری بنا کر ان چڑیوں کے منہ میں دے دیا۔ جیسے وہ کنکری پڑتی، وہ وزندار پتھر تھے، وزن اپنا باقی تھا، چیرتے ہوئے زمین میں دھس جاتے۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ چھوٹے چھوٹے چڑیوں نے سارے ہاتھیوں کے لشکر کو تہس نہس کر دیا اور وہاں کی فوج بھاگنے لگی۔ بہت سارے مر گئے اور باقی بھاگنے لگے۔ وہ جو سردار تھا، ابرہہ بادشاہ تھا، اللہ اسے چنانچہ ایک عبرت بنانا تھا، جس طرح فرعون کی عبرت بنایا۔ آج تک ایجپٹ کے، مصر کے میوزیم میں اسے رکھا گیا ہے، ساری دنیا کے لیے عبرت بنا ہوا ہے۔ جب اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب کہتا تھا، چنانچہ عبرت بنانا تھا۔ اس کے جسم میں ایک زہر لگا، کہتے ہیں وہ بھاگتا بھاگتا اپنے شہر کی طرف دوڑنے لگا تو راستے میں اس کے جوڑ سڑ گل کر گرنے لگے، ایک ایک جوڑ گرنے لگے، اور یمن پہنچنے سے پہلے وہ نیست و نابود ہو گیا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ اب دیکھیں، ایک طرف سونے چاندی کا محل، دوسری طرف معمولی سا کعبۃ اللہ، ایک طرف کافروں کا لشکر اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کا، دوسری طرف چھوٹی چھوٹی چڑیاں، طیرن ابابیل، وارسل علیہم طیرن ابابیل۔ اللہ اپنی قدرت جب دکھانے پر آتے ہیں، چڑیوں سے باز نہیں لڑاتے، چڑیوں سے ہاتھیوں کا بھی مقابلہ کروا سکتے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کی شان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پرندے ان پر کنکریاں پھینکتی تھی، فجعلہم کعصف مأکول،
پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. جب وہ پتھر پڑتا بھوسے کی طرح پھٹنے لگتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے گھر کی عظمت رکھنے والا اور اس کے دین کی عظمت رکھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بھی اس دور میں بھی اگر کوئی انسان اللہ رب العزت کے ان شعائر کو چھیڑتا ہے، قرآن کو چھیڑ چھاڑی کرتا ہے، مسجدوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کرتا ہے، یاد رکھیں اللہ کی قدرت کبھی بھی آ سکتی ہے. اللہ کا عقاب دنیا میں بھی، اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے. تاریخ نے دیکھا ہے یہ جو واقعہ پیش آیا میرے اور آپ کے آقا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے کا واقعہ تھا. یہ اس لیے تھا تاکہ اللہ بتلا دے آخری نبی آنے والے. ایک کرشمہ تھا، نبی کے آنے کے لیے دنیا کو اللہ نے صاف کیا، اپنی قدرت کا ایک نظارہ دکھایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایمان کو تازہ فرمائے، قرآن کو سننے سمجھنے عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.